السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم کلاس 6 اردو بک کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 7 ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اس کا پورا ریڈ کریں گے، خلاصہ بھی کریں گے، اس کے ہم ایکسرسائز بھی کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو اس کے جو تلفظ سیکھنے والے الفاظ ہیں: تربیت، شاعری، ہمت، تدبر، گنبد، بیاباں، تمنا۔ صبح ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں، یعنی پاکستان کے قومی شاعر، قوم کے متعلق شاعری کرنے والا۔ انہیں مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور شاعر مشرق جیسے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مفکر، فکر کرنے والا، یعنی پاکستان کی فکر کرنے والا کے نام سے۔ مصور پاکستان، یعنی پاکستان کو بنانے کا تصور دینے والا، جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ علامہ اقبال نہیں دیکھا تھا۔ اور شاعر مشرق، مشرق کا شاعر جیسے القاب، خاص نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری ہر شعبہ زندگی کے افراد کے لیے ایک منفرد اور خیال آفریں پیغام لیے ہوئے ہیں۔ خیال آفریں، نئی سوچ۔ ان کے کلام میں مرد و زن، نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے فکری تربیت کا عملی پیغام موجود ہے۔ وہ اپنی قوم میں مقصدیت، لگن، جذبے کی صداقت، خودی کے پہچان اور پرسوز انداز فکر جیسی صفات دیکھنا چاہتے تھے۔ مقصدیت، مقصد، لگن، شوق، جذبہ، ایک جذبہ، صداقت، سچائی، خود کی پہچان کرنے والا، صفات، خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا حیات بخش کلام، حیات بخش زندگی دینے والا کلام، مسلمانوں کے تابع ناک ماضی، عہد حاضر کی پریشان حالی اور روشن مستقبل کی جھلک لیے ہوئے ہیں۔ علامہ محمد اقبال اپنے دور کے غلام ہندوستانوں میں رہنے والے مسلمانوں کو درپیش حالات سے بہت رنجیدہ تھے، بہت غم تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو حرکت و عمل کا پیغام دیا اور سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمی، تدریسی اور سیاسی سرگرمیوں میں نہایت متحرک اور فعال تھے۔ متحرک، حرکت کرنے والا۔ آپ نے اپنے کلام کے ذریعے سے برصغیر کے مسلمانوں کی تربیت کا فرض بھی سر انجام دیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ نوجوان ملی ترقی میں پیش ہوں، جس کے لیے آپ اپنی شاعری کے توسط سے وسیلہ سے نوجوانوں کو جرأت کے ساتھ آگے بڑھنے، متحرک، حرکت کرنے والے اور باعمل رہ کر مثبت اور فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ آپ ان کی فکری صلاحیتوں کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نوجوان نسل کو ان کے آباء و اجداد کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں: کبھی اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گردوں، یہاں پر گردوں آسمان کو کہہ رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے زوال پذیر معاشرے میں مسلمان نوجوانوں کی تن آسانی، آرام طلبی اور کاہلی سستی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ زوال پذیر، ایک نیچے گرتا ہوا معاشرے میں۔ انہیں معلوم تھا کہ نوجوان نسل کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے، خزانہ ہوتی ہیں۔ اگر وہی فکری تربیت سے عاری ہوں تو قوم کی ترقی اور قومی تشخص بے معنی ہو جائیں گے۔ قومی تشخص، قوم کی پہچان۔ انہیں معلوم تھا کہ نوجوان نسل کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے۔ اگر وہی فکری تربیت سے عاری ہوں گے تو قوم کی ترقی اور قومی تشخص بے معنی ہو جائیں گے، جس کو ریڈ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کو آرام دہ زندگی سے دور اور مغربی تہذیب کی نکالی سے بچنے کا واضح اور فکری پیغام دیا۔ ترے صوفے ہیں افرنگی، ترے کالیں ہیں ایرانی، رہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوان نسل کو پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی تھا بادشاہ کا محل کہ گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پروازوں کی چٹانوں میں۔ گزر اوقات کا لیتا ہے جو کوہ بیاں میں کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار اشیاء بندی، کوہ ہوتا ہے پہاڑ، ذلت ایک شرمندگی۔ علامہ محمد اقبال ایک دعا اور امید کے ساتھ نوجوان نسل کو اپنا پیغام پیش کرتے ہیں۔ وہ ان میں عقابی روح بیدار کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کے حیات بخش کلام کی منشا ہے۔
جب نئی نسل کے ذہنوں میں بیداری، خودداری، قوت عمل کی صفات خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو ایسی تربیت ضرور سمجھتے ہیں کہ جس کے بعد وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسی شاہین صفت نئی نسل دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی کی اسیر نہیں بن سکتی، نہ ہی اسے تہذیبی جلگار کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسی تربیت کے بعد نئی نسل بے تعلق، نا امیدی اور غلط رجحانات کا شکار نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ایک منظم، مربوط اور مضبوط قوم بن کر ابھرتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوان نسل سے اس طرح کے جذبات کے اظہار کی توقع رکھتے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کے دعا گو ہیں، جوانوں کو میرے آہ سہر دے، پھر شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میں یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جہاں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں نوجوانوں کے لیے درس ہے، وہی انہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں جو ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں سے بے حد محبت تھی، وہ انہیں تعلیم یافتہ و اچھے اوصاف سے متصف دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بچوں میں بہترین اوصاف پیدا کرنے کے لیے دلچسپ نظمیں بھی پیش کیں۔ نظم بچے کی دعا ایک مشہور نظم ہے۔ اسمبلی کے دوران یہ نظم اکثر اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نظم کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس نظم میں بچہ دعا کرتا ہے کہ اس کے علم و عمل کی روشنی میں ہر جگہ اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے۔ وہ دوسروں کے کام آنے کی بھی دعا کرتا ہے اور نیک بننا چاہتا ہے۔ ہمدردی علامہ محمد اقبال کی مشہور نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے نسل نو کو پیغام دیا: دنیا میں وہی لوگ اچھے جو دوسروں کا کام آتے ہیں۔ اس نظم کا آخری شعر ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں وہ تمام صفات ہوں، وہ تمام خوبیاں ہوں جن کا عملی نمونہ ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حقیقی معنوں میں اسلام کے پیروکار ہوں۔ جو خوبیاں اسلام میں ان میں دیکھنا چاہتے تھے وہ تمام ان میں موجود ہوں۔ اس مقصد کے سامنے رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کی رہنمائی کی، انہیں قوم کی قیادت سنبھالنے پر آمادہ کرنے اور انہیں جوش و جذبہ دلانے کے لیے نظمیں تخلیق کیں، جن میں شکوہ، جواب شکوہ، مسجد کتبہ شاہین، شمع شاعر جاوید کے نام اور ایک نوجوان کے نام وغیرہ شامل ہیں۔ ہم نے سیکھا علامہ محمد اقبال نوجوانوں کو بلند کردار دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال نوجوان نسل کو شاہین کی طرح خوددار، باقردار، بے غرض، آزاد، پرعزم، توانا، بلند پرواز، برق رفتار، پرجوش اور اعلیٰ ظرف دیکھنا چاہتے تھے۔ اب اس کے آگے آ چکی ہے ایکسرسائز مشق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری میں کن کے لیے فکری تربیت کا پیغام موجود ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری میں مرد و زن، جوانوں، بچوں، بوڑھوں کے لیے فکری تربیت کا پیغام موجود ہے۔ اب آگے کوشچن نمبر 2، شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا؟ شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ جس طرح شاہین بلندیوں پر پرواز کرتا ہے، چٹانوں کی چوٹیوں پر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، اس طرح شاہین صرف نوجوان دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی کے اسیر نہیں بن سکتے، انہیں شاہین کی طرح خوددار، باقردار، بے غرض، آزاد، پرعزم، توانا، بلند پرواز، برق رفتار، پرجوش اور اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ اب آگے سوال ہے، شاعر مشرق نوجوانوں میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے؟ شاعر مشرق نوجوانوں میں یہ خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حقیقی معنوں میں اسلام کے پیروکار ہوں، جو خوبی اسلام میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام ان میں موجود ہوں۔ نظم ہمدردی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ نظم ہمدردی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانوں کے لکھی کی چند نظموں کے نام تحریر کریں۔ پہلے شکوہ، جواب شکوہ، مسجد کتبہ، شاہین، شمع شاعر جاوید کے نام اور ایک نوجوان کے نام۔ سبق کے متن کے مطابق دو جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آباء و اجداد کی شاندار ماضیوں کی یاد دلاتے ہیں نوجوانوں کو۔ نئی نسل دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی کی نہیں بن سکتی، اسیر۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے فکری صلاحیتوں کو۔ نوجوان نسل کسی بھی قوم کا ہوتی ہے سرمایہ۔ شکوہ، جواب شکوہ اور مسجد کتبہ نظمیں ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شاہین بسیرا کرتا ہے پہاڑوں کی چٹانوں میں۔
اب آگے سبق کے متن کے مطابق مناسب الفاظ کے مدد سے خالی جگہ پوری کریں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال کو مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور شاعر مکتب جیسے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہر شعبہ زندگی کے افراد کے لیے ایک منفرد اور خیال افریب پیغام لیے ہوئے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں تمام مردان، جوانوں، بچوں، بوڑھوں کے لیے فکری تربیت کا عملی پیغام موجود ہے۔ اس میں آئے گا سرگرمیوں اور اس میں آئے گا مسلمان۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ الفاظ، فکری تربیت۔ اب اس کا آئے گا جملہ، علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو نئی سوچ دے کر ان کی فکری تربیت کی۔ مقصدیت۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری میں مقصدیت کی صفت موجود تھی۔ خودی، ہمیں اپنی خودی کو اجاگر کرنا چاہیے۔ مستقبل، علامہ محمد اقبال کی شاعری میں روشن مستقبل کی جھلک موجود ہے۔ رنجیدہ، پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ بیدار، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اب آگے دو ایسے جملے بنائے جن میں واوین کا استعمال کیا گیا، جبکہ سوالیہ اور تفصیلہ کی علامات کو بھی کم از کم دو جملوں میں استعمال کریں۔ واوین کے استعمال والے جملے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب دوسرا کریں گے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کام 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 اور بس کام۔ سوالیہ جملے، موسم بہار کب آئے گا، آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے۔ اب تفصیلہ جملے، پاکستان کے صوبے یہ ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ جنگلات کے فائدے یہ ہیں، موسم کی خوشگواریت اور فرنیچر سازی۔ واحد جمع، اردو زبان میں عربی کے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب ایسے الفاظ کی جمع بنائی جاتی ہے تو وہ بھی عربی قواعد ہی کے تحت بنائی جاتی ہے۔ جیسے مسجد عربی زبان کا لفظ ہے، چنانچہ اس کی جمع عربی قاعدے کے مطابق مساجد ہوں گی، مسجدیں نہیں۔ عربی زبان میں جمع کا تصور، ہر زبان میں واحد جمع موجود ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کی تعداد ایک سے بڑھ جائے تو جمع کے صیغے میں چلی جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں واحد جمع کے درمیان ایک اور صیغہ بھی ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں۔ عربی میں واحد ایک شکل یا ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ دو اشخاص یا دو چیزوں کے لیے، جبکہ جمع دو سے زیادہ اشخاص یا دو سے زیادہ چیزوں کے استعمال ہوتا ہے۔ جمع کی اقسام، عربی تصور کے مطابق جمع کی 4 اقسام ہیں، جن میں جہاں ہم پہلی قسم کا مطالعہ کریں گے، باقی اقسام کے متعلق اگلے سباق میں پڑھیں گے۔ جمع سالم، اگر واحد اسم کے حروف میں کوئی تبدیلی کے بغیر ان کے آخر میں کچھ مزید حروف کا اضافہ کر کے اسم جمع بنا لیا جائے تو جمع کی قسم کو جمع سالم کہتے ہیں، مثلا ناظر سے ناظرین، معلم سے معلمین وغیرہ۔ تاہم یاد رکھیں، عربی کے برعکس اردو میں جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم کے مابین کوئی امتیاز نہیں آتا۔ مندرجہ بالا تصور کی روشنی میں دیے گئے واحد الفاظ کو جمع میں تبدیل کریں۔ حاضر، متاثر، سامع، مقرر، فاتحہ۔ حاضر، حاضرین، متاثر، متاثرین، سامع، سامعین، مقرر، مقررین، فاتحہ، فاتحین۔